بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری اینڈ اسلام چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پیدائش حوا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش حوا کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں کچھ اس طرح فرمایا: لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ پھر صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3331 میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ اور صحیح المسلم کی حدیث نمبر 1466 میں بھی تخلیق حوا کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے: ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں، انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تو کون ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اما ہوا کو دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا: عورت ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو اما ہوا نے کہا: تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ پھر فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کی وسعت علم معلوم کرنا چاہتے تھے ان سے پوچھا کہ آدم، اس کا نام کیا ہے؟ یعنی اس عورت کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: حوا۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حوا اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تکبر ابلیس اور اس کے انجام بد کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری تمام ویڈیو قرآن اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں سے اقتباس لے کر بنائی جاتی ہیں، اس میں کافی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور یہ معلومات ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس مصروف دور میں کتابوں کو پڑھنے کی فرصت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔